المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں یہ عظیم نعمت، یہ عظیم رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. یہ عظیم رات جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں رات یعنی 14 دن گزرنے کے بعد 15واں دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے اسے 15ویں رات جو کہا جاتا ہے. عرف عام میں ہم اسے شب براءت کہتے ہیں. شب براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں آزادی ملنا، جہنم سے آزادی دیا جانا، انسان کو گناہوں سے معافی مل جانا. یہ اس رات کے نعمتوں سے، اس رات کے خصوصیتوں سے یہ چیز صاف ظاہر ہے. اللہ رب العزت اس رات کی عظمتوں میں، اس رات کی برکتوں میں یہ خاص نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھا کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے پناہ رحمت اور عظمت اور مغفرت اور نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، آپ سے ایک حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے جسے امام ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ان اللہ تعالی لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر رحمت و نور کا خاص اجلال فرماتا ہے، جسے نزول اجلال فرمانا کہا جاتا ہے. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے لوگوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو مالا مال فرماتا ہے. آسمان دنیا پر خاص توجہ فرماتا ہے اور رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اس وقت پر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے. شرط ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، ایمان والا ہونا شرط ہے. ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، مگر مومن بندوں میں کو معاف فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی جن کو معاف نہیں کرتا ہے ان کا بھی ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا. الا لمشرکن او لمشاحن کہا گیا، یعنی اگر کوئی مشرک ہے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرنے والا، خدا کو واحد نہ جاننے والا، یہ وہ شخص ہے جسے مشرک کہا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرما او مشاحن، یعنی یہ وہ شخص ہے جو کینہ اپنے دل میں پال کر کے رکھا کرتا ہے. ایک دوسرے کا بغض اپنے دل میں رکھنا، مومن بھائی کی طرف سے اپنے دل میں برائی کو پال کے رکھنا، عداوت کو پال کے رکھنا، چاہے وہ سگا بھائی ہو، چاہے وہ عام کوئی بھی شخص ہو. مومن مسلمان کے ساتھ اگر ہم اپنے دل میں کینہ یعنی برائی کو پال کے رکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس رات میں معاف نہیں فرماتا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ اس رات کے آنے سے پہلے آپس میں اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے کدورتوں کو ایک دوسرے سے معافی طلب کر کے دور کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی معافی طلب کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، ایک کسی کی کدورت شرعی طور کے اوپر ہوتی ہے، ایک غیر شرعی طور کے اوپر ہوتی ہے۔ شرعی طور کے اوپر یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان برائی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان حرام کام کرتا ہے، اس کے اس کام کی وجہ سے اس سے اپنے دل میں اس کی نفرت رکھنا، یعنی یہ برا کام کرتا ہے، یہ برا کرنے والا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ایسے ہی چھوٹی موٹی ذاتی طور پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ بولیاں کم زیادہ ہو جاتی ہیں، ایسے معاملات میں کبھی دعوت میں کمی ہو گئی، کبھی گھر میں کمی ہو گئی، کبھی باہر کمی ہو گئی، کبھی پہنانے اڑانے میں کمی ہو گئی، ایسے اگر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ سب معاملات کو اپنے دلوں میں بسا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ اللہ کی رضا سے محبت اگر ہے تو اس کی نفرت ہمارے دل میں نہیں آئے گی، اور اللہ کی رضا سے اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے، یعنی خدا راضی ہو جائے اس لیے ہم اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، ایسی صورت میں وہ چیز اپنے دل میں جو اس کی نفرت ہے وہ مشاہن کا درجہ نہیں رکھتی ہے جو شرعی طور کے اوپر ہو۔ غیر شرعی طور کے اوپر چھوٹی موٹی باتوں پر، چھوٹی موٹی اونچ نیچ، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں کچھ بات ہو جائے یا کم و بیشی ہو جائے، اس طرح سے اگر اپنے دل میں کچھ کینہ پروری پال کے رکھ لیتے ہیں تو وہ چیز انسان کے لیے برائی کا سبب ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو ایسی کدورتوں سے پاک کر لینا آج کی رات میں ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی دوسری روایتوں میں جو آتا ہے، وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، وہ شخص جو ہمیشہ گناہ کرنے والا ہے، جیسے حرام کاری میں مبتلا رہنے والا ہے، اور ایسے ہی بری چیزیں جیسے کہ انسان اپنے آپ کو خودکشی سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خود ہی موت کو دعوت دے لینا، جو اپنے آپ کو موت کے دروازے پر لے جانا، وہ گرا دینا یا جلا لینا یا پھانسی لگا لینا یا گلا کاٹ لینا، کسی بھی طریقے سے انسان خودکشی اگر انسان کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے، اس پر بھی سخت عذاب ہوتا ہے۔ اب جو انسان گزر چکا اس کا معاملہ تو قبر میں ہے، مگر جو گزرے نہیں ہیں، جو مرے نہیں ہیں، خودکشی نہیں کیے ہیں، اگر کوئی شراب ہمیشہ پینے کی عادت بنا کے رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کبھار پینے والا بخشا جائے گا، ایسا نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک کہ اس کے لیے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور عمومی طور پر ان احادیث مبارکہ میں ایک واضح طور پر ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، معافی ہر اس بندے کو مل جائے گی جو توبہ کر لیتا، توبہ کر لے، اگر وہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر مشرک بھی ہے توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر شرابی ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اگر برا کرنے والا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ وہ گناہ جسے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، مگر وہ گناہ جن کا توبہ کرنا ضروری ہے ان کو توبہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ انہی میں سے کچھ وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے ہے، کچھ وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ، جو چیز خدا نے حرام کر دیا اسے حرام جاننا، اس سے دور رہنا، جو چیز حلال کر دیا اسے حلال جاننا، اس پر اپنی طاقت بھر عامل رہنا۔ جس طریقے سے جیسا کہ ہمارے لیے ہے شراب کا پینا حرام ہے تو شراب سے ہمیں دور رہنا ہے، اسے حرام جاننا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا سلوک کرنا ہے۔ بندوں کے معاملات ہیں، عموماً جو حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بندوں کے آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ حقوق مکمل طور پر ادا کرنا، بے وجہ کے ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے، اونچ نیچ کی باتوں کو لے کر کے ہم اگر اپنے دل میں اگر کدورت پالتے رہیں گے تو خدا کی بارگاہ سے مغفرت ہمارے لیے رک جائے گی۔
ہاں اگر کوئی شرعی ہے، خدا و رسول کا مجرم کوئی شخص ہے، اولیاء اللہ کا بے ادب و گستاخ کوئی شخص ہے اور ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر برائی پھیل سکتی ہے، ایسا شخص ہے جس کا بائیکاٹ کیا جانا ہوتا ہے شریعت میں، انسان مثال کے طور پر ہمیشہ زنا کا عادی ہو گیا ہے، شرابی ہو گیا ہے، تو اگر ہمیں طاقت ہے، ہمارے پاس اس طریقے کی طاقت اور گنجائش ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہوگا کہ ہم اسے اپنے سے دور کر دیں، بائیکاٹ کر دیا جائے، اس سے نفرت کی جائے، تاکہ وہ اس نفرت کو نہ سہ کر کے اپنے اس برے عمل سے رجوع کر لے، توبہ کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے غلطی کرنے والے کو زجر کے ساتھ اسے دور کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھارے، توبہ کرے، نادم ہوئے اور سیدھے راستے پر آئے۔ اسی طریقے سے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ دل میں کدورت پالنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق شرعی طور کے اوپر اس کی اصلاح کی خاطر جو چیزیں جو شرع سے ہمارے لیے ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے چلتے چلتے کچھ بول دیا، کھانا کھلانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہنسی مذاق میں کچھ ہو گیا، کچھ لینے دینے میں معاملات ہو گئے، کچھ آپسی رشتہ داری میں کچھ معاملات ہو گئے جس کے لیے شریعت کے سخت احکام نہیں ہیں، ایسے شخص سے بے وجہ سے دل میں کدورت پال کے رکھنا، نفرت پال کے رکھنا، بغض پال کے رکھنا، یہ اس رات میں اس بندے کے لیے معافی کو روک دینے والا سبب بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، کون زندہ رہے گا، کون زندہ نہیں رہے گا، اگلے سال شب برات سے پہلے زندہ کون رہے گا اور زندہ کون نہیں رہے گا، اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے گا اور وہ اپنا رزق کتنا استعمال کرے گا، کتنا اسے ملے گا، وہ کتنا اس کو استعمال کرے گا، اس کا بھی فیصلہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس رات میں بہت فیصلے فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے تو رحمتوں کا، برکتوں کی تجلی فرماتا ہے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے نام اعمال پیش کرتے ہیں۔ جب بندوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے ندا کرتے ہیں، ہے کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ یہ معاملہ فجر کی اذان تک جاری رہتا ہے، فجر کی اذان تک ندا ہوتی رہتی ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا تو اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا تو اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ بے پناہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی آزادی کی رات کہہ کر کے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد کر دیے جانے والی رات۔ آج کی رات میں قبرستان جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور دیگر مقامات پر بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات آپ بقیع شریف قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت امنا ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتی ہیں کہ سرکار کہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ جاننے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتی ہیں۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار جنت البقیع جو قبرستان ہے مسجد مدینہ منورہ کا، اس میں تشریف فرما ہیں اور سرکار دعا فرما رہے ہیں۔ سرکار کو دعا فرماتا دیکھ کر کے حضرت بی بی عائشہ وہیں رک جاتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ معاذ اللہ، ظلم کیسے ہے؟ بیوی کے حقوق نہ ادا کرنا یہ بیوی پر ظلم ہوتا ہے۔ بے وجہ کے ناراضگی کو پیدا کر کے بیویوں سے جو دور رکھا جاتا ہے یہ چیز شرعاً غلط ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنا یہ فرض ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طے فرمائے تھے کہ ہر جتنے دن کس بیوی کے پاس آپ کو قیام فرمانا ہے، آپ کا طے شدہ تھا، اور آپ کا اس وقت کا
وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کا وقت تھا۔ تو ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کے ساتھ جو ایک ازدواجی تعلق کو قائم کرنا ہے، ایسا ضرور نہیں، مگر ہاں کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ ہنسی بول کرنا، ان کے دل کی تسلی کے کچھ باتیں کرنا، یہ بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور سرکار جب گود میں ہیں ماں کے، دودھ پی رہے ہیں اپنی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو انصاف کرنے والی ذات ہے۔ ایک طرف کا دودھ آپ پیتے ہیں اور دوسرے طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو دودھ پینے کی عمر سے لوگوں کو، ساری کائنات کو مظہر انصاف بنا کر کے جس ذات کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ عظیم ذات اس وقت پر جب کہ پے کرے ان عمل آپ کی ذات ہے، سارے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ سے زندگی کا سلیقہ لینا ہے، آپ کیسے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ سرکار اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا و رسول تم پر ظلم کریں گے؟ نہیں۔ حضرت بی بی عائشہ عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ آج کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، میرے ذہن میں خیال آیا تو میں آپ کے پیچھے آ گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال پر انہیں تنبیہ نہیں کی، ان کو کچھ برا نہیں کہا، ان کے ساتھ سختی نہیں کی۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی غلط فہمی عورتوں کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شک و شبہ میں وہ آ جاتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ زندگی کا اس شک و شبہ کا ازالہ کرنے کا کیا ہے؟ خدا و رسول کا طریقہ ہے۔ خدا و رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، محبت سے درگزر کرتے ہوئے، معافی کے ساتھ، ایک بہترین چیز ان کو سامنے جو عمل آپ سے ہوا ہے اس کی وضاحت ان کے سامنے کر دیا جانا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تشریف نہ لے گئی ہوتی تو آج کی رات کی یہ خاص جو برکت ہے شاید کہ ہم تک نہیں پہنچ پائی ہوتی، اس لیے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والی بھی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار فرماتے ہیں، عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کی یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ جو بنی کلب ہوا کرتا تھا، اور وہ بکریوں کے معاملے میں پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالے جانے میں اس کی شہرت ہوا کرتی تھی۔ بکریوں کے برابر تو بہت بڑی بات ہے، بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، انسان ایک بکری کے بال اگر صحیح معنوں میں گن کے بتا دے تو اس کی تعریف ہو جائے، گن ہی نہیں سکتا ہے انسان، گن ہی نہیں سکتا ہے۔ 100 مرتبہ گننے کے بعد بھی وہ یہی کہے گا شاید کہیں مجھ سے 1-2 بال چھوٹ چکے ہیں یا چھوٹ گئے ہیں، وہ یقینی طور پر ان بالوں کو گن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے پورے قبیلے کے لاکھوں نہ جانے کتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ مثال دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بخوبی علم ہے، آسمان پر چمکتے ستاروں کی تعداد کا جب ان کو علم ہے، جنت میں کون کہاں ٹھہرایا جائے گا ان کا امتی جب ان کو اس کا علم ہے، کس صحابی کے کتنی نیکیاں ہیں جب ان کو اس کا علم ہے، تو وہ کتنے بخشے جا رہے ہیں انہیں علم ہوگا۔ مگر ہمیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ خدا کی رحمت جب وسیع ہوتی ہے تو عام ذہن اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور اللہ آج کی رات میں اتنوں کو معاف فرماتا ہے کہ جس کا انسان عام طور پر عام انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی رات کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الام میں ارشاد فرماتے ہیں، 5 وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ایک جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کا دن جا کر کے جمعہ کی صبح آنے سے پہلے والی رات۔ اسلام میں دین میں دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے وہ اس دن کی رات کہلاتی ہے۔ جیسے ہم اب ہیں، اتوار کا دن گزر چکا ہے، اب کل پیر کا دن آنے والا ہے، تو آج کی اس رات کو پیر کی رات کہا جاتا ہے۔ انگریزی اعتبار سے 12 بجے تک کے اسی دن سے اس کا تعلق رہتا ہے، 12 بجے کے بعد دوسرے دن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مغرب سے دوسرے دن کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں، چاند دیکھ کر کے تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ 5 وہ راتیں ہیں کہ جن میں دعاؤں کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک تو عید الفطر کی رات ہے، یعنی صبح عید ہے تو رات کی جو رات ہے وہ عید الفطر کی، پھر قربانی کی رات ہے، یہ 2 راتیں ہو گئی، اور اسی طریقے سے شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اور پھر شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے رجب کی پہلی رات کو بھی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو آپ رات میں عبادت کیا کرو اور نمازیں پڑھا کرو اور دوسرے دن روزہ رکھا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ ان فرمودات کی روشنی میں ہمیں شعبان کی 15ویں رات میں نفل عبادت کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، نمازیں پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، دعائیں کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، ذکر اذکار تسبیح تحلیل کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی پہچان ہے قبر کی زیارت کو جانے کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کو تشریف لے گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں آج جو اہل سنت کا طریقہ ہے ایصال ثواب کرنا، قرآن پڑھ کر کے اپنے اموات کو اس کا ثواب پہنچانا، صدقہ خیر خیرات کر کے کچھ کھانا پلانا کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچانا، یہ امور خیریہ میں سے ہیں، نیک اعمال میں سے ہیں، اور ہر ایک عمل اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی شرعی اصل سے ضرور وابستہ ہے۔ اسی کی روشنی میں یہ تمام امور ہمارے سامنے ہیں جس پر اہل سنت 1400 سال سے عمل پیرا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا نے قبرستان کو جانا گوارا فرمایا اور قبرستان تشریف لے گئے، دعا فرمائی۔ ہم بھی جاتے ہیں، قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو قبر کو خدا نہیں مانا جاتا ہے۔ قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، ہم سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان کو بھی جانا تھا، وہ جا چکے۔ قبر کو یا قبر والے کو خدا نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہمیں اور ان کو موت اور زندگی دینے والی ذات رب تعالیٰ کو ہم خدا مانتے ہیں، اللہ کو ہم خدا مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو ہم خدا نہیں مانتے۔ خدا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح سے زہر میں موت کا اثر اللہ نے ہی دیا ہے اور دوا میں شفا اللہ نے ہی دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ولی کی دعا میں اللہ نے اثر عطا فرمایا ہے، اور ہم اس کی دعا کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہم پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں بولنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و ثواب کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار ہم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جس کو بھی جس طریقے سے بھی دانستہ نادانستہ تکلیف پہنچائی ہے مولا اسے ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم تمام کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، غیر شرعی قدورت کو ہمارے سینوں سے دور فرما، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے دین کی حفاظت پر اپنی جانوں کے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، تیرے کلام قرآن مجید کے حفاظت پر اپنے جانوں کے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔